بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک طرف افریقہ کا دل سوڈان، جہاں خون بہہ رہا ہے، اسپتال تباہ ہو رہے ہیں اور لاکھوں لوگ دربدر ہیں، اور دوسری جانب دنیا کی بڑی طاقتیں جس میں امریکہ، چین اور روس، جو کہ ایک نئی جوہری طاقت کی دوڑ میں مصروف ہیں۔ بظاہر یہ دونوں خبریں مختلف ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو ان کے تانے بانے طاقت، مفاد اور وسائل کی اس عالمی سیاست سے جڑے ہیں جس نے آج پوری انسانیت کو غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ سوڈان ایک ایسا ملک جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جس میں سونا، تیل اور افریقہ کی سب سے زرخیز زمین موجود ہے، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ یہی دولت اس کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے۔ اپریل 2023 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی اب 2 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ جنگ کے 2 بڑے فریق ہیں: سوڈانی مسلح افواج یعنی SAF یعنی ریاستی فوج، اور دوسرے نمبر پر اس کے مقابل RSF ہے، جو پہلے ایک نیم فوجی گروہ تھا مگر اب ایک مکمل مسلح تنظیم بن چکا ہے۔ دونوں فریق اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر ان کا نتیجہ تباہی ہی تباہی ہے۔ شمالی دارفور کے شہر الفاشر میں حالیہ بمباری نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک بڑا اسپتال جہاں مریض، ڈاکٹر اور عملہ موجود تھا، راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اطلاعات کے مطابق 400 سے زائد افراد، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں، لمحوں میں زندگی سے محروم ہو گئے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ سوڈان کی موجودہ حالت کی تصویر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سوڈان میں اصل لڑائی کن کے درمیان ہے؟ کیا یہ صرف ایک اندرونی اقتدار کی جنگ ہے؟ در حقیقت سوڈان کی یہ لڑائی بین الاقوامی مفادات کا عکس بن چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سوڈانی فوج SAF کو مصر، ترکی، روس اور ممکنہ طور پر ایران کی حمایت حاصل ہے۔ یہ ممالک چاہتے ہیں کہ سوڈان ایک اسلامی مگر ریاستی نظم والا ملک بنے، جہاں فوج اور حکومت کا کنٹرول مضبوط ہو۔ دوسری جانب RSF کو متحدہ عرب امارات کی پشت پناہی حاصل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک عرب ملک دوسرے عرب ملک کی تباہی کیسے چاہ سکتا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ UAE کا اصل مقصد سوڈان کے قدرتی وسائل، خاص طور پر سونا اور بندرگاہوں پر اثر رسوخ قائم کرنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق UAE سے وابستہ کئی کمپنیوں نے سوڈان میں ہزاروں ایکڑ زمین خرید لی ہے۔ ان کا ہدف نہ صرف زرعی پیداوار بلکہ بحر احمر کے ساحل پر تجارتی کنٹرول حاصل کرنا بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ جنگ صرف بندوقوں کی نہیں بلکہ وسائل اور جغرافیہ کی ملکیت کی جنگ ہے۔ سوڈان آج افریقہ کے بدترین انسانی بحران سے دوچار ہے۔ لاکھوں افراد اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں۔ ہزاروں بچے بھوک، بیماری اور تشدد کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق ملک کے کئی علاقے قحط کے دہانے پر ہیں اور طبی سہولیات ختم ہو چکی ہیں۔ سوال یہ ہے، دنیا کہاں ہے؟ اسلامی ممالک کہاں ہیں؟ مسلم دنیا کے سربراہان اکثر فلسطین یا کشمیر پر بیانات دیتے ہیں، مگر سوڈان پر ایک خطرناک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ کیا یہ خاموشی مجرمانہ لاپرواہی نہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ مسلم دنیا بھی اس سیاسی مفاد کے کھیل کا حصہ بن چکی ہے، جہاں انسان سے زیادہ اہم دولت اور تعلقات ہیں؟ جب افریقہ میں انسانیت مٹ رہی ہے، اسی وقت دنیا کے شمال میں طاقت کی ایک نئی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ چین نے حال ہی میں ایک نیوکلیئر صلاحیت والا میزائل آزمایا ہے، ایک ایسا ہتھیار جو برے اعظموں کے پار جا کر ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس تجربے کے بعد امریکی قیادت میں شدید تشویش پیدا ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اب خاموش نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے پینٹاگون کو ہدایت دی کہ امریکہ فوری طور پر نیوکلیئر میزائل ٹیسٹنگ دوبارہ شروع کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر روس اور چین اپنی طاقت دکھا سکتے ہیں تو امریکہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اس اعلان کے بعد عالمی میڈیا نے خبردار کیا، دنیا ایک بار پھر نیوکلیئر اسلحے کی دوڑ میں داخل ہو گئی۔ اب اگر ہم گہرائی میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ساری دوڑ صرف دفاعی نہیں بلکہ معاشی اور سیاسی طاقت کے توازن سے جڑی ہے۔ چین تیزی سے ٹیکنالوجی، معیشت اور فوجی میدان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے، بالکل وہاں جہاں مغرب کمزور پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اپنے عالمی اثر رسوخ کو برقرار رکھنے کی جدوجہد کر رہا ہے، جس میں ڈالر کی قدر میں کمی، معاشی دباؤ اور اندرونی سیاسی تقسیم نے واشنگٹن کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اسی لیے امریکہ طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تاکہ عالمی سطح پر اپنی برتری دکھا سکے، لیکن اس مظاہرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی عالمی کشیدگی، عدم استحکام اور خوف کی فضا۔ اب سوڈان کی جنگ
اور امریکہ چین کی کشیدگی کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک ہی تصویر بنتی ہے۔ یہ تصویر ہے طاقت کے توازن کی، جہاں ہر ملک اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، چاہے وہ سوڈان کے وسائل ہوں یا ایشیا کے میزائل پروگرام۔ اصل مقصد طاقت حاصل کرنا ہے، نہ کہ امن قائم کرنا۔ افسوس یہ ہے کہ طاقت کی اس دوڑ میں نقصان ہمیشہ انسان کو ہی ہوتا ہے۔ سوڈان میں عام شہری مر رہے ہیں اور دنیا کے بڑے دارالحکومتوں میں لوگ نئی جنگوں کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ایک طرف افریقہ کی زمین خون سے تر ہے، جبکہ دوسری طرف مغرب اور ایشیا کی فضا ایٹمی دھوئیں کے خدشے سے بھری ہوئی۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا انسان نے اتنی ترقی صرف ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے حاصل کی ہے؟ کیا سوڈان کی تباہی سے یا چین امریکہ کے میزائل تجربوں سے دنیا کو کوئی فائدہ ہوگا، یا ہم ایک بار پھر اپنی بنائی ہوئی آگ میں جلنے والے ہیں؟ ناظرین کرام، طاقت، دولت اور اسلحہ سب کچھ ایک ہی لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، مگر انسانیت اگر ختم ہو جائے تو وہ واپس نہیں آتی۔ سوڈان کا المیہ اور عالمی طاقتوں کا رویہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے اصل دشمن بندوق یا بم نہیں، بلکہ وہ خاموشی اور بے حسی ہے جو ہم سب کے دلوں میں سرایت کر چکی ہے۔ دعا ہے کہ انسانیت بیدار ہو جائے قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔